سامعین محترم، ہمارا رمضان مبارک کورس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ نماز عید الفطر کے حوالے سے ہے، اور عید الفطر کی بھی ماشاءاللہ معاملات بیان کیے جائیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ فطرانی کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نماز عید کی۔ تو نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینہ کے پہلے سال دیا گیا، مطلب جب ہجرت کر کے سرکار مدینہ علیہ السلام مکہ سے مدینہ پاک تشریف لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سال ہی یہ حکم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور فرحت کے لیے سال میں 2 اہم دن مقرر کیے، جن میں سے ایک دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ عید الفطر کا۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ کے لوگ 2 دن جو تھے نا وہ کھیل تماشے میں گزارتے تھے، اس کو اپنا خوشی کا دن کہا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایام جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 ایام، جو 2 دن ہیں وہ عطا فرمائے، عید الاضحیٰ اور یوم الفطر کے عطا فرمائے۔ ابو داؤد اور سنن میں یہ بیان کی گئی ہے، کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ العیدین میں یہ بیان کیا گیا جو میں نے آپ کو ابھی بتائی حدیث پاک۔ پھر فرمایا عید الفطر دراصل بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں نا، رمضان مبارک کے روزوں کی خوشی ہمیں ہوتی ہے، مطلب جو ایمان والے ہیں ان کو ہوتی ہے نا۔ دوسری جو ہم نے راتوں کو قیام کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، وہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نوازشیں کرم عطا فرماتے ہیں۔ پھر تیسری نزول قرآن ماشاءاللہ سے، لیلۃ القدر کی رات جو تھا وہ نزول قرآن ماشاءاللہ سے ہوا۔ پھر چوتھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر، سب سے بڑی جو مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، 2 حج اور 2 عمرے مقبول جن کا ان کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اور عذاب جہنم سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو خوشیاں ہیں، ان خوشی میں ماشاءاللہ سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن، خوشی کا دن عطا فرمایا۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات سے فرمایا کہ کیا کرو، اور اس کو کیا نام دیا؟ فطرانے کا صدقہ، جسے کہا جاتا ہے صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے، تاکہ عبادات کے ساتھ انفاق اور خیرات کا عمل بھی شریک ہو جائے۔ یہی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر سے مومنوں کے لیے عید کا دن کہا گیا۔ اچھا جی، عید کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 دنوں فطر اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا آقا علیہ السلام نے نا۔ تو ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد جو 2 دن کے بعد آپ شوال کے روزے مطلب رکھ سکتے ہیں، قضا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ جنہوں نے قضا کرنی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن عید والے دن نہیں آپ نے کرنی قضا۔ اچھا جی، عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز کا وقت جو ہے وہ آفتاب کے بلند ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اور زوال سے پہلے پہلے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں دیر بھی کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے نا اس میں جلدی کیا کرو، اور مطلب کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے نا، اور عید الفطر کی جو نماز ہے اس میں آپ دیر کر سکتے ہو، اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت سناؤ۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے اکثر مساجد میں صبح 8 بجے 9 بجے تک بھی 10 بجے تک بھی لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جہاں بھی اجتماع کیے ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا جی، عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، جمعے کے لیے ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں، نماز عیدین ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی جائیں تو سیم جو ہے نماز جمعہ کی طرح ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ 6 زائد تکبیریں جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں، کہ جب آپ پہلی رکعت میں سورہ جو ثنا پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہتے ہیں، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ اور پڑھتے ہیں اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ سورت کی تلاوت ہوتی ہے پھر 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر پہ آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نماز عید کا طریقہ کیونکہ ہم نے سال بعد پڑھنی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو یاد کر کے جائیں تاکہ آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھی بات ہے تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے نا۔